پھر صحابہ کرام نے کیسے حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا، اپنے سینوں کو کیسے روشن کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی، مسلمین کی، اہل اسلام کی، سابقون الاولون کی تعداد 39 ہوئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، حضور اگر کرم فرمائیں، اجازت عطا فرمائیں تو ہم اعلانیہ طور پر دعوت اسلام نہ پیش کریں، اسلام کی تبلیغ ہم چھپ کر کیوں کریں؟ یا رسول اللہ ہم 39 آپ کے جانثار ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں۔ حضور نے پہلے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ حکمت انقلاب۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہمارے جتنے کارکنان ہیں ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ حکمت ہونی چاہیے، اور یہ وہ حکمت انقلاب تھی جس کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ دی، انقلاب برپا کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو پرچم لہرا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت انقلاب تھی جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھی۔ فرمایا ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دل میں جو عشق رسول تھا، جو اسلام کے ساتھ لوگوں کو منسلک کرنے کا جذبہ تھا، وہ بہت مچل رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، ہم 39 آپ کے جانثار ہیں، آپ کو آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام کو لے کر حضور کی معیت میں حضرت صدیق اکبر بیت اللہ شریف میں پہنچے، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور علل اعلان کہنا شروع کر دیا کہ تم سب اللہ رب العالمین کو معبود مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم جن کی پرستش کرتے ہو، وہ تمہارا کچھ نہ نفع دینے والے ہیں نہ تمہارا نقصان کرنے والے۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، فقط اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العالمین کو مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کفار، وہ قریش مکہ ٹوٹ پڑے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا زخمی کیا کہ لوگوں کو یہ امید بھی ختم ہو گئی کہ ابو بکر صدیق زندہ سلامت بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام حضور کو گھیرے میں ڈال کر جلدی سے دار ارقم میں لے کر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا انہوں نے مارا، سینے پہ سوار ہو کر اتنا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، پورا جسم زخموں کے ساتھ چور چور ہو چکا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو بنی تمیم جو آپ کا قبیلہ تھا انہوں نے آ کے بچایا اور ان لوگوں کے نرغے سے چھڑا کر آپ کے گھر میں لے گئے۔ آپ کی والدہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کی والدہ محترمہ پریشان ہو گئی، اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، جو زخم ہے ان کو صاف کر رہی ہیں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں آج ابو بکر صدیق اپنے محبوب کو چھوڑ جائے گا۔ ہر زبان پہ یہ بات آ رہی ہے، جتنا نقصان ابو بکر صدیق کو پہنچا ہے، آج کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، وہ پرانے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ لیکن کمال محبت دیکھیے، وہ عشق رسول دیکھیے، وہ حضور کی غلامی میں وارفتگی دیکھیے۔ ابو بکر صدیق پورا دن بے ہوش رہے، جب شام کا وقت ہوا آنکھ کھولی، اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ کر کہا میرا محبوب کیسے ہے، میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے محبوب صحیح سلامت ہے نا؟ تو ماں نے کہا بیٹا پہلے تم اپنی حالت بہتر کرو، جلدی سے میں کھانا بناتی ہوں، کھانا کھاؤ، پھر محبوب کو جا کر ان سے مل لینا، ان کا حال پوچھ لینا۔
لیکن کہتے ہیں ابو قحافہ کا بیٹا تب تک اپنے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گزارے گا جب تک کہ محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تو نہیں جانتی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تیرے محبوب کا کیا حال ہے۔ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، ام جمیل آپ کو ضرور خبردار کریں گی۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس پہنچیں اور جا کر ان کو کہا کہ ابو بکر صدیق کو ہوش آ گیا ہے اور وہ محبوب کا حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ام جمیل نے سوچا کہ ابھی ابو بکر صدیق کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کفار نے ان کو ورغلا کے اس بات کے لیے تیار کیا ہو کہ کفار حضور تک پہنچنا چاہتے ہوں اور حضور تک پہنچ کے حضور کو تکلیف دینا چاہتی ہوں۔ ام جمیل نے کہا میں خود آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں خود جا کر ابو بکر صدیق کو بتاؤں گی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور آ کر دیکھا اتنا برا حال ہے، اتنا زخمی ہو چکے ہیں، اور آ کر کہا کہ وہ کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ام جمیل بات کو نہ لٹکاؤ، مجھے میرے محبوب کا حال بتاؤ، مجھے ابھی میرے محبوب کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب بالکل خیریت کے ساتھ ہیں۔ کہا کہاں پہ تشریف فرما ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ارقم کے گھر کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اٹھاؤ اور وہاں پر لے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کی والدہ ام الخیر اور ام جمیل دونوں نے پکڑا اور حضرت صدیق اکبر کو حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب دار ارقم میں ابو بکر صدیق کی آمد ہوئی، غلام جب غلامی کا اظہار کر کے محبت کی قبولیت کے بعد، محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت کے بعد محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دیکھا محبوب بالکل خیریت کے ساتھ ہیں، محبت میں آ کے ٹوٹ پڑے، محبوب کے قدموں میں گر پڑے اور محبوب کے قدموں کو بوسہ دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہے، میں تو شکر ادا کرتا ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہیں۔ حضور نے اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا ابو بکر میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس محبت میں ایک صلہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں کے دل میں دولت ایمان نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ ہاتھ اٹھا دے، دعا فرما دے اللہ میری ماں کو ایمان عطا فرما دے۔ اسی محفل میں بیٹھ کر حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ ام الخیر کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان فرما دیجیے۔